तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिकायत पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने सुना, नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ये बड़ा शहर है, मैं यहाँ की आबादी पर ये कहर नाजिल नहीं करना चाहता। औरतें और बच्चे भी मारे जाएंगे। आग और पत्थरों का इस्तेमाल वहाँ करना मुनासिब होता है जहाँ मुहासरा लंबा होता जाता है और दुश्मन हमारा नुकसान किए चला जाता है। यहाँ अभी ऐसी ज़रूरत पेश नहीं आई। पहले देख लें कि दुश्मन कितने दिन मुकाबले में डटा रहता है। अब आगे एपिसोड नंबर 68। दूसरे दिन ब्राह्मणाबाद की फौज ने फिर वही कार्रवाई की। पहले ढोल बजाने वाले 10-12 आदमी एक दरवाजे से निकले, उनके बाद एक दरवाजे से प्यादे और दूसरे से सवार निकले। मोहम्मद बिन कासिम ने रात को सालारों से सलाह मशवरा करके जो स्कीम बनाई थी उसके मुताबिक सालारों ने अपने दस्तों को सुबह तुलू होते ही खेमागाह से निकाल कर उन जगहों पर खड़ा कर दिया था जो गुज़िश्ता रात तय हुई थी। सवार दस्ते पहलुओं पर खड़े किए गए थे, दरमियान में प्यादा दस्ते थे। गुज़िश्ता रोज़ की लड़ाई में ये देखा गया था कि हिंदू फौज किले से दूर नहीं आती थी और उसकी कोशिश ये भी थी कि किले की दीवार के करीब रहा जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही सोची हुई स्कीम के मुताबिक दरमियान में रखे हुए प्यादा दस्तों को आगे बढ़ाया और दुश्मन के साथ उलझ गए। उनके सालार को इल्म था कि क्या करना है। जब लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई तो प्यादा दस्ते इस तरह पीछे हटने लगे जैसे दुश्मन का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और पसपा हो रहे हों। दुश्मन के दस्ते मुसलमानों के प्यादा दस्तों के साथ ही आगे आ गए। दुश्मन के दस्तों को एहसास तक न हुआ कि वो किले से दूर चले गए हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने पहलुओं वाले सवार दस्तों को इशारा कर दिया। सवारों ने सरपट घोड़े दौड़ाए और देखते ही देखते वो दुश्मन के पहलुओं और उकब से भी उस पर टूट पड़े। ये मुसलमानों की एक ख़ास चाल थी जो सबसे ज़्यादा खालिद बिन वलीद ने चली थी। उसके बाद ये इस्लामी तरीक़ा जंग बन गई थी। वही चाल मोहम्मद बिन कासिम ने चली और ब्राह्मणाबाद की फ़ौज की अच्छी खासी सवार और प्यादा नफ़री को खाक व खून के जाल में फांस लिया। हिंदू कटने लगे। उनकी पसपाई का रास्ता मसदूद हो चुका था क्योंकि उनके उकब में भी मुजाहिदीन थे, लेकिन हिंदू फौज का कमांडर दानिशमंद था। उसने किले से एक सवार दस्ता निकाला जिसने उन मुजाहिदीन पर हल्ला बोल दिया जो किले के दस्तों के उकब में थे। उस हल्ले से घेरा टूट गया और हिंदू निकल गए, लेकिन वो बेशुमार लाशें, गिरे हुए जख्मी, हथियार और घोड़े पीछे छोड़ गए। ये मार्का शाम से कुछ वक्त पहले ख़त्म हो गया। शाम तक मुजाहिदीन अपने शहीदों की लाशों और ज़ख्मियों को उठाकर खेमागाह में ले आए। रात के वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ दस्ते खेमागाह से निकाले और उन्हें किले के इर्द गिर्द दीवार से दूर दूर मुहासरे में बिठा दिया। ये मुहासरा इस किस्म का था कि दस्तों के दरमियान फासला था, यानी जगह खाली थी। यानी ये मुजाहिदीन की पूरी फ़ौज का मुहासरा नहीं था। दस्तों को किले के इर्द गिर्द रखने का मकसद ये था कि बाहर से किले वालों को कोई मदद न मिल सके। उससे अगले रोज़ किले से बाहर निकलकर हमला करने वाले हिंदू दस्तों का मुकाबला इस तरह किया गया कि जो ही दस्ते बाहर आने लगते तो पहलुओं के सवारों ने घोड़े दौड़ा दिए और जितनी नफरी बाहर आई थी उस पर हमला कर दिया। इस नफरी ने वापस अंदर चले जाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दरवाज़ों में से अंदर जाना था और हर कोई अंदर जाने की जल्दी में था, इसलिए घोड़े दरवाजे में फंसे जा रहे थे और प्यादे भी उन पर फंस गए, कुछ कुचले भी गए। चंद दिन और यही सिलसिला चलता रहा। किले से फौज निकलती, उसके साथ ढोल बज रहे होते। कभी तो बड़ा खूंरेस मार्का लड़ा जाता, कभी मुसलमान उन्हें दरवाजे से ही निकलने न देते। फिर 1-2 दिनों के वक्फे से किले से दस्ते निकलते और तसादम के बाद लाशें और ज़ख्मी पीछे छोड़कर चले जाते। फिर ये वक्फा बढ़ने लगा। इससे ये अंदाज़ा होता था कि किले की फ़ौज खासा नुकसान उठा चुकी है। नुकसान तो बाहर पड़ा नज़र आता रहता था। दुश्मन की जो लाशें और जो शदीद ज़ख्मी बाहर रह जाते थे उन्हें उठा ले जाने की कोई जुर्रत नहीं करता था।
پہلے موقعے کے بعد شام کے دھندلکے میں ہندو اپنی لاشیں اور زخمی اٹھانے آئے تھے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں تیروں کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسی جرات نہیں کی تھی۔ پہلے دنوں کی لاشیں گلنے سڑنے لگی تھیں اور تعفن اتنا بڑھ گیا تھا کہ دور دور تک کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ رات کو اس علاقے کے بھیڑیے، لومڑیاں اور گیدڑ وغیرہ کچھ لاشوں کو کھا جاتے تھے۔ ذوالحجہ 94 ہجری 713 عیسوی کے ایک روز مسلمانوں کے لیے کمک اور رسد متوقع تھی، لیکن یہ قافلہ نہ پہنچا۔ 2 دن مزید انتظار کیا گیا لیکن بے سود۔ لیکن ایک رات ان دستوں میں سے ایک پر شبخون مارا گیا جو محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اس سے مجاہدین کو کچھ نقصان پہنچا۔ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ شبخون مارنے والے قلعے میں سے نہیں نکلے تھے بلکہ باہر سے آئے تھے۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے۔ اس سے اگلی رات پھر ایسا ہی شبخون پڑا اور اپنے ایک اور دستے کا کچھ نقصان ہو گیا۔ مسلمانوں کی فوج کا جانی نقصان پہلے ہی خاصا ہو چکا تھا، اب ان شبخونوں نے کچھ نقصان کیا۔ ادھر سے رسد اور کمک بھی نہیں آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے 2 آدمیوں کو دہلیہ اور بہرور بھیجا گیا کہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ کمک اور رسد کیوں نہیں آئی۔ یہ دونوں قلعے دور نہیں تھے، ایک ہی دن میں جا کر واپس آیا جا سکتا تھا، لیکن 3 دن تک دونوں واپس نہ آئے۔ 2 اور آدمی بھیجے گئے۔ شام سے ذرا پہلے ایک آدمی اس حالت میں واپس آیا کہ اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور وہ گھوڑے کی پیٹھ پر جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا کہ دہلیہ سے ابھی وہ دور ہی تھے کہ 4 آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کا ایک ساتھی مارا گیا اور یہ زخمی حالت میں واپس آ سکا۔ اس سے کچھ شک ہوا۔ شک یہی ہو سکتا تھا کہ رسد کو بھی راستے میں روکا جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ جو دستے محاصرے میں لگے ہوئے ہیں وہ رات کو تیار رہیں اور شبخون مارنے والوں میں سے کسی 1-2 کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ شبخون ہر رات کا معمول بن گیا تھا۔ آخر ایک روز شبخون مارنے والوں میں سے 2 کو گرا لیا گیا۔ انہیں محمد بن قاسم کے پاس لائے۔ وہ کچھ بتاتے نہیں تھے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ دونوں کو ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دو۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کتنی بری موت مریں گے۔ انہوں نے راز کی بات اگل دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جے سینا کی فوج ہے جو وہ ایک مقام بھاٹیا سے تیار کر کے لایا ہے۔ اس علاقے کا رمل تھا، حاکم رمل تھا جو رمل بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ جے سینا اس فوج کو برہمن آباد لا رہا تھا، لیکن اسے پتہ چلا کہ برہمن آباد تو محاصرے میں ہے، تو اس نے برہمن آباد سے دور ہی پڑاؤ کر لیا اور وہاں سے وہ اپنے دستے شبخون مارنے کے لیے بھیج رہا تھا۔ ان قیدیوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے لیے برہمن آباد کی طرف جو کمک اور رسد آتی تھی وہ جے سینا کے دستے راستہ روک کر لوٹ لیتے تھے۔ پہلے جو 2 آدمی بھیجے گئے تھے انہیں جے سینا کے آدمیوں نے پکڑ کر مار ڈالا تھا۔ جے سینا نے اپنے آدمی اس طرح پھیلا رکھے تھے کہ بہرور اور دہلیہ کی طرف سے کوئی مسلمان برہمن آباد کی طرف جا رہا ہوتا تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ محمد بن قاسم نے سالاروں کو بلا کر اس صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ ہر سالار اپنے اپنے دستوں میں سے چن کر کچھ آدمی دے تاکہ جے سینا کا تعاقب کیا جائے۔ سالاروں نے فوراً چن کر آدمی نکالے۔ محمد بن قاسم نے ان کا الگ دستہ بنا دیا۔ کسی بھی تاریخ میں اس دستے کی نفری نہیں لکھی گئی کہ کتنی تھی۔ یہ واضح ہے کہ اس دستے کے ساتھ اس نے موکو، نباتہ بن حنظلہ کلابی، عطیہ تغلبی، سارم بن سارم ہمدانی اور عبد الملک مدنی کو عہدیدار مقرر کیا۔ اس دستے کی کمان 2 آدمیوں کو دی گئی، ایک موکو تھا اور دوسرا خریم بن عمرو المدنی۔ موکو ابھی تک ہندو ہی تھا لیکن وہ اپنی وفاداری ثابت کر چکا تھا اور اس میں دوسری خوبی یہ تھی کہ مقامی آدمی ہونے کی وجہ سے وہ ان علاقوں سے واقف تھا۔ اس دوران ایک شبخون اور پڑا، اس میں سے بھی 3 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جے سینا نے اس جگہ اپنا اڈا بنا رکھا ہے۔ اسی روز یہ دستہ جو خاص طور پر اس مہم کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس دوران ایک شبخون اور پڑا، اس میں سے بھی 3 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ جے سینا نے کس جگہ اپنا اڈا بنا رکھا ہے۔ اسی روز یہ دستہ جو خاص طور پر اس مہم کے لیے تیار کیا گیا تھا، موکو اور خریم بن عمرو المدنی کی قیادت میں اس علاقے کی طرف نکل پڑا۔ تینوں قیدیوں کو بھی ساتھ لے لیا گیا تاکہ ان کی اطلاع غلط ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہیں رہنما بنانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ موکو ساتھ تھا اور وہ ان تمام علاقوں سے واقف تھا۔ یہ دستہ سورج غروب ہوتے ہی چل پڑا تھا۔ برہمن آباد سے کئی میل دور پہنچے تو اچانک دو گھوڑے جو کہیں رکے کھڑے تھے سرپٹ دوڑ پڑے۔ موکو نے ان کے پیچھے 4 سواروں کو دوڑا دیا، لیکن یہ سوار ان دونوں سواروں تک نہ پہنچ سکے۔ ان چاروں کو کہا گیا تھا کہ تعاقب میں بہت دور نہ جائیں۔ فوراً ہی یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ وہ سوار جے سینا کے ہی ہوں گے۔ چاروں مسلمان سوار واپس آ گئے۔ اس خصوصی دستے کی پیش قدمی کی رفتار تیز کر دی گئی۔ جے سینا کے اڈے کا علاقہ ابھی خاصا دور تھا، صبح تک پہنچ جانے کی توقع تھی۔ اس دستے کے گھوڑوں کی رفتار تیز تو تھی، لیکن گھوڑے سرپٹ نہیں دوڑ رہے تھے، نہ ہی اتنی دور تک انہیں دوڑایا جا سکتا تھا۔ رات بھر چلتے رہے اور صبح وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ہر طرف ایسے نشان تھے جیسے یہاں کسی فوج کا پڑاؤ رہا ہو۔ خیمے لگا کر اکھاڑے کیے گئے تھے، گھوڑے اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ اس سمت کو معلوم کرنا مشکل نہ تھا جس سمت یہ گھوڑے گئے تھے۔ مسلمان دستہ کچھ دور تک گیا۔ راستے میں کچھ مقامی آدمی ملے، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک فوج آدھی رات کے کچھ بعد یہاں سے گزری ہے۔ ان مقامی آدمیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ راجہ طاہر کے بیٹے جے سینا کی فوج تھی۔ وقت اور فاصلے سے حساب لگایا گیا تو تعاقب بیکار نظر آیا۔ اس مسلمان دستے کے عہدیداروں نے آپس میں صلح مشورہ کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ وہاں سے بہرور اور دہلیہ کی طرف کوچ کیا جائے تاکہ اس علاقے میں جے سینا کا کوئی آدمی نہ رہے۔ ایک جگہ سواروں اور گھوڑوں کو آرام دینے، کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کیا گیا، پھر یہ دستہ چل پڑا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ 2 شتر سوار دکھائی دیے۔ مسلمانوں کے دستے کو دیکھ کر وہ رستہ بدل گئے۔ ان کے پیچھے 5-6 سواروں کو دوڑایا گیا۔ اگر وہ مشکوک آدمی نہ ہوتے تو راستہ نہ بدلتے۔ انہوں نے اپنے خلاف یوں شک پکا کر دیا کہ اونٹوں کو تیز دوڑا دیا۔ گھوڑے ان تک پہنچ گئے اور ان دونوں کو پکڑ لائے۔ پہلے تو ان دونوں نے خوف زدگی اور سادگی کا اظہار کیا، لیکن ان کے پہلوؤں کے ساتھ مسلمانوں کی پرچیوں کی انیاں رکھی گئیں تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ جے سینا کے سپاہی ہیں۔ ان سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جے سینا چترو کے علاقے میں چلا گیا ہے اور اس نے برہمن آباد کے ارد گرد اور برہمن آباد اور بہرور کے درمیانی علاقے میں جو آدمی پھیلا رکھے تھے انہیں پیغام بھیج دیے تھے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں اور اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہیں تو چترور آ جائیں یا اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ 2-3 دن محمد بن قاسم کا ترتیب دیا ہوا دستہ اس سارے علاقے میں گھوم پھر کر واپس آ گیا اور اس کے فوراً بعد کمک اور رسد بھی پہنچ گئی۔ برہمن آباد کے محاصرے کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ 1.5-2 مہینوں سے اندر کی فوج نے باہر آ کر حملے کرنے چھوڑ دیے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنی پوری فوج کو خیمہ گاہ سے نکال کر قلعے کو پوری طرح محاصرے میں لے لیا تھا اور اس نے دیوار میں نقب یا سرنگ لگانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے قلعے کے اندر سنگ باری اور آتش بازی ضروری تھی، لیکن محمد بن قاسم شہری آبادی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے سے گریز کر رہا تھا۔ ایک روز محمد بن قاسم نے سندھی زبان میں 3-4 چھوٹے چھوٹے پیغام لکھوائے، انہیں تیروں کے ساتھ باندھا۔ رات کے وقت دیوار کے قریب جا کر یہ تیر اس طرح چھوڑے کہ ایک ہی تحریر تھی جو چھوڑے گئے کہ شہری آبادی میں گریں۔ یہ تو معلوم ہی تھا کہ شہری آبادی کس طرف ہے۔ ہر پیغام کی ایک ہی تحریر تھی جو کچھ اس طرح تھی کہ غیر فوجی لوگ اپنی فوج کو مجبور کریں کہ قلعے کے دروازے کھول دیں ورنہ ہم شہر پر پتھر اور آگ برسائیں گے۔ اگر شہری ہمارے ساتھ تعاون کریں تو قلعہ فتح ہونے کی صورت میں
کسی شہری کو پریشان نہیں کیا جائے گا، ان کی عزت، جان اور مال کی پوری حفاظت کی جائے گی۔